بیٹی کی شادی کی ہوتی ہے. جو ماں باپ اپنے بیٹیوں کے حسر پہ ہاتھ نہیں رکھتے نا، ان کی بیٹیاں رول جاتی ہیں. اور میرا باپ ایک ارب پتی باپ ہے. ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ جن بیٹیوں کو آپ لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو شادی کرتے وقت یہ کہہ دیا کریں کہ بیٹا نہ گالی برداشت کرنا شوہر کی، اور نہ ہی شوہر کی مار برداشت کرنا، نہ سسرال والوں کی، کیونکہ آپ نے بیٹی بیچی نہیں ہوتی، آپ نے بیٹی کی شادی کی ہوتی ہے. جو ماں باپ اپنے بیٹیوں کے حسر پہ ہاتھ نہیں رکھتے نا، ان کی بیٹیاں رول جاتی ہیں. اور میرا باپ ایک ارب پتی باپ ہے. میرا باپ ایک ارب پتی باپ ہے. جو ماں باپ اپنے بیٹیوں کا ساتھ نہیں دیتے نا، سب سے بڑی بات ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ جو رشتہ داروں میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا خراب ہے، یعنی ان کے ددیال میں، پھر بھی اگر اس کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ لوگ آؤٹ آف کاسٹ یا اپنی فیملی سے باہر کہیں پہ لڑکی کی شادی کرتے ہیں اور پھر اس کا لائف پارٹنر خراب نکل جاتا ہے تو وہ قسمت ہے. لیکن اس پہ یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ نہیں ہوتا، بچے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. پھر بچے ہو جاتے ہیں، وہ کمپرومائز کرتی رہتی ہے. آپ خود سوچیں، ایک لڑکی جو لاڈوں میں پلی ہوتی ہے، جس سے اگر اس کے میکے میں چھوٹی سی بات کریں تو وہ رو دیتی ہے، اور سسرال میں اسے محلے کے سامنے گلی میں ذلیل کر کے اسے کبھی تو نند مار رہی ہے، کبھی اس کی ساس مار رہی ہے. اور یہ جو سٹوری ہے یہ ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنی جان بچا کے اٹلی بھاگی ہے. آج کل پاکستان میں جو ٹرینڈ چل چکا ہے وہ یہ ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھایا جاتا یا یہ نہیں کہا جاتا کہ اس گھر میں جا رہی ہو تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب مرضی واپس آؤ. اگر دیکھو کہ سسرال میں تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو تم ہم فوراً بتاؤ. جب پہلی دفعہ ہی لڑکی کو سمجھا دیتے ہیں کہ کمپرومائز کرو اور اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے تو اس طرح اس کے ہسبینڈ کا بھی جو ہے تھوڑا سا ہاتھ کھل جاتا ہے، اور اس کے سسرال والے بھی کہ اس کے پیچھے تو آنے والا کوئی نہیں ہے. اگر بیٹے کو بازار میں کوئی تھپڑ مار دے یا کچھ کرے تو باپ اور بھائیوں کی جو رگوں میں آگ لگ جاتی ہے خون کی بجائے، وہ بدلہ لینے کے لیے آ جاتے. تو کیا بیٹیاں بالکل بھی اہم نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی طلاق لے کے یا کسی بھی وجہ سے تمہارے دروازے پہ واپس آ جائے تو تم اس کی ویسے ہی کفالت کرو جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے، تو میں اور آپ جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ مگر نہیں، ہمارے ہاں تو یہ بولا جاتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. خدا را بس کر دیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کے جنازے اٹھیں گے. ہمیں صرف ایک بات کلیئر کر دیں کہ اگر آپ ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیوں ہم لہو لہان ہو کے آپ کے دروازے پہ آتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر نہیں ہے تو ہمارا سسرال نہیں ہے تو ہمارا باپ کا گھر تو ہے. لیکن پھر ایک دن بیٹی روس کے آتی ہے، ناراض ہو کے آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بھابھیوں کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور وہاں سسرال میں بیٹی کو پہلے دن ہی بول دیا جاتا ہے. اس کی سٹوری یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے بڑی بیوقوفی ماں باپ کی یہ ہوتی ہے، یا پھر تو بھی وہ جان بوجھ کر، جب ایک گھر میں ایک ان کی بیٹی ہے، یعنی یہ جو لڑکی ہے اس کی بڑی بہن جو ہے وہ اس کی جٹھانی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کیا اور ولیمے والے دن ہی اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا. کس بات پہ مارا؟ کہ تمہاری تصویر جو ہے تمہارے کزن نے کیوں بنائی ہے. ظاہر ہے جب ایک دلہن بنی ہوتی ہے، سٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہے تو سب اس کی تصویریں بناتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چکر ہے. تو پلیز اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. اور پھر اسے ولیمے میں بھی لے کے گیا اور پھر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اپنی بہن سے کی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. نوبت یہاں تک آئی کہ پھر وہ اٹلی چلی گئی، مار کھاتی رہی، وہاں پہ بھی اس نے سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا. اسے گھر میں لاک کر کے چلا جاتا تھا، جتنا دل کرتا تھا مارتا تھا، بچوں کے سامنے مارتا تھا. تھک ہار کے اس کا کام یہاں تک بھی نہیں رکا.
وہ اسے پاکستان لے کے آیا بہانے سے، اس کے پیپر ڈاکومنٹ وغیرہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ وہ اپنے باپ کے گھر گئی کہ وہ مجھے مارتا ہے۔ اس کا باپ ایک ارب پتی ہے اور یہ سرگودے سے بلونگ رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کے باپ اور بھائیوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ صرف واپس بھیجا ہی نہیں، ظلم کی انتہا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے شوہر کے ساتھ مل کے اسے پیٹا، مارا بھی، اور یہاں تک کہ اس کے گلا دبانے کی کوشش کی۔ پھر جب اس نے کہیں سے کوشش کر کے اٹلی کی ایمبیسی سے رابطہ کیا پاکستان اسلام آباد میں، وہ لوگ آئے تو اس کے بھائی نے اس سے ملنے نہیں دیا۔ بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو بھائی بہنوں کے دشمن نکل گئے ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے ہے؟ جب تک آپ ناچ گانے اور ولاگ بنانے والے وہ جو گندے گندے لباس پہنتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو عام گھروں کی بیٹیاں اسی طرح ذلیل ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد خیر اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو کر دیتا ہے۔ اس کا جو ہسبینڈ ہے، سسرال والے ہیں، وہ اسے لاک کر کے رکھتے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہ 2-3 دفعہ پولیس اسٹیشن بھی گئی اور پاکستان کی پولیس کا حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں لیا، صرف اس کا موبائل جو ہے وہ اسے بازیاب کروا کے دیا، باقی یہ کہا کہ یہ فیملی کا مسئلہ اس سے حل کرے۔ خیر وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے اللہ کی مدد سے اسلام آباد میں اٹلی کی یعنی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ پہنچی۔ دیکھیں کہ مسلمان لڑکی ہے، پاکستان میں پلی بڑی ہے، بٹ اسے سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اٹلی والے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت موجود ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو خدا رہا یہ نام کے جو مسلمان ہیں نا، یہ لبادہ بھی آپ اپنے اوپر سے اتار دیں تو بہتر ہوگا۔ پھر وہ اسے سیکیورٹی میں رکھتے ہیں، اس کے سارے ڈاکومنٹ ریکور کرواتے ہیں ایمبیسی والے، اور پھر وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں تک سٹوری ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کو الگ جگہ پہ ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہسبینڈ جب دوبارہ اٹلی گیا تو انہوں نے اس کو ایک الیکٹرانک کڑا پہنا دیا ہے کہ اگر وہ اس کی بیوی کے ایریا میں کہیں بھی نظر آیا تو اسے پکڑ لیا جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے پاکستان کی پولیس سے بھی کہ پلیز اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ ساتھ دیا کریں، اور گھر والوں سے بھی کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم نے بیٹی بیاہ دی ہے، اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظلم دیکھنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں، تو پھر آپ خود اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ ظلم سہو، سہ جاؤ، سب کچھ برداشت کرو۔ آپ کی دولت کا کیا ہونا ہے؟ وہ جن بیٹوں کے لیے آپ چھوڑ کے جاتے ہیں انہوں نے پیچھے سے آپ کا ختم بھی نہیں دلوانا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے۔ کوشش کریے گا کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں، اور آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے حق میں آواز اٹھانا شروع کریں۔